بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کی نوازشات کا ذریعہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ اتنا زیادہ ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سمو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ایک مومن کی سب سے بڑی دلی خواہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی میری اس ویڈیو کا عنوان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام کس نے نہیں سنا، ہر کوئی ان کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے سچے اور پکے عاشقان رسول میں سے ایک اللہ کے ولی ہیں۔ کسی شخص نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 35 مرتبہ بیداری کی حالت میں زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، وہ پھر بندہ پوچھتا ہے کہ حضور ہمیں بھی بتائیے کہ وہ کیا عمل ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دولت سے نوازا ہے؟ تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پاس تو کوئی خاص عمل نہیں، البتہ اللہ کا مجھ پر اتنا بڑا فضل ہے کہ میں ساری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میری ہر وقت یہی کوشش ہوتی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا رہوں۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کی بدولت مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا فرمائی، اور یہ زیارت آپ کو 35 مرتبہ حاصل ہوئی، اور یہ زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیداری کی حالت جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی۔ تو میرے عزیزو، آپ میں سے جتنے لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کی زیارت پانا چاہتے ہیں، تو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھ کر آپ سب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، درود پاک واحد وہ ذریعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا باعث بنتا ہے، اور ہمارے دین میں رغبت، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی میں ہمارا مددگار اور معاون ہے۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہر دل عزیز ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت درود و سلام کی شکل میں یاد فرماتے رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔